ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ پیپلز پارٹی کا میئر کراچی میں آ جائے گا، اور یہ جو نمبرز ہیں یہ بھی میں نے آپ کو 9 مئی سے پہلے بتائے تھے کہ جی یہ نمبرز ہیں اور ہمارے پاس اکثریت ہے۔ 191 بقول ان کے ساتھ ہیں، تو جو ہاؤس ہے KMC کا جو ٹوٹل نمبرز ہیں جو ممبرز ہیں ان کی تعداد ہے 367 اور اگر 367 میں سے 191 کو آپ مائنس کریں تو جو ممبر بچتے ہیں، جو میرا حساب کتاب ہے اس کے مطابق وہ 176 بنتے ہیں۔ یہ 147 کا نمبر کہاں سے لے کر آئیں، یہ ذرا کبھی موقع ملے تو پوچھ لیجئے گا۔ اگر 147 ہیں تو پھر یہ باقی 29 ممبر کہاں ہیں؟ کوئی تحلیل ہو گئے، ہوا میں کہاں چلے گئے؟ ان کو انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا۔ تو ان کی اپنی جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے انہوں نے ہمیں 176 دے دیے ہیں، جو ہماری کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے ہمارے 173 ہیں، اور ان کے نمبر بھی انہوں نے غلط بتائے۔ جو ہماری کیلکولیشن ہے، جو PTI اور جماعت اسلامی اگر سارے ممبر مل جائیں ان کے تو وہ 193 بنتے ہیں اور ہمارے 173 بنتے ہیں۔ اب اس میں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کل یہ بھی فرما رہے تھے، ان کے ملا کے 193 بنتے ہیں شاید، جو ہمارا حساب ہے اس کے مطابق 193، ہمارے بنیں گے 173۔ ایک اس میں آپ کو اور بتا دوں کہ وہ جو فردوس شمیم نقوی کی سیٹ ہے اس کو اب ایک طرف کر دیں، کیونکہ وہ، اور اگر وہ TLP سے ابھی ہماری کوئی ان سے کمٹمنٹ ایسی ان سے نہیں لی ہم نے، تو اگر وہ ملا لیں تو ہمارا ایک نمبر بڑھ جاتا ہے۔ اب تو اس حساب سے 9 نمبر جو ہیں وہ کم ہیں، ہمارے 9 ارکان ہمارے ان سے کم ہیں اگر PTI اور جماعت اسلامی اب ملا لیں۔ اچھا، یہ بات بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب سے الیکشنز ہوئے ہیں ہم نے PTI سے کبھی کوئی درخواست ہی نہیں کی کہ آپ آ کے ہمیں سپورٹ کریں یا ہمیں ووٹ دیں، ہم نے ان سے درخواست کی نہیں ابھی تک۔ تو اب کل وہ فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت جو ہے وہ جھوٹی FIRوں میں PTI کے ارکان کو گرفتار کر کے ان کو ووٹ دینے سے روک رہی ہے۔ اب یہ جو ساری FIRیں ہیں یہ تو کٹی ہیں 9 مئی کو، جو دہشت گردی جو تخریب کاری ہوئی پورے ملک میں، اس کے بعد میں آپ سے یہ بات 15 17 جنوری 18 جنوری جب الیکشن ہوئے اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں، اور ہمارے اور بھی دوست جو آپ سے بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ پیپلز پارٹی کا میئر کراچی میں آ جائے گا، اور یہ جو نمبرز ہیں یہ بھی میں نے آپ کو 9 مئی سے پہلے بتائے تھے کہ جی یہ نمبرز ہیں اور ہمارے پاس اکثریت ہے۔ یہ بات میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ PTI کے جو ممبرز ہیں ان کی اکثریت نے اپنی جماعت کی میٹنگز میں جو انہوں نے بلائیں اس میں واضح کر دیا تھا PTI پر کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم ان کو ووٹ نہیں کریں گے۔ اور ان کا موقف یہ جو میں بار بار دہراتا بھی رہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر کے مسائل کو اگر آپ نے حل کرنا ہے، شہریوں کی خدمت کرنی ہے، تو پیپلز پارٹی کا میئر اگر کراچی میں ہوگا تو وہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت کر اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم بلا وجہ جماعت اسلامی کو اپنے کاندھے نہیں فراہم کرنا چاہتے کہ وہ اس شہر میں ایک مرتبہ پھر جو منافرت پھیلائے، لڑائیاں کرے اور جھگڑے کرائے۔ اس لیے اگر PTI نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر بھی دیا ہے، جس کا ہمیں پہلے سے پتا تھا، وہ ہم نے کبھی ان سے مدد مانگی بھی نہیں تھی، ظاہر انہوں نے اسی طرف جانا تھا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو 43 ممبرز ہیں اس وقت جو الیکٹڈ ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ آپ کسی بھی PTI کے ایسے لیڈر سے پتہ کر لیں جو ان میٹنگز میں موجود تھا
جہاں پر یہ ڈسکس ہوا کہ ہمیں کس کے ساتھ جانا چاہیے. اکثریت کا یہ خیال ہے کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, ہم ایک طرف ہو جائیں گے, لیکن ہم جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ تو بڑا واضح ہے. کل ایک اور بات وہ کہہ رہے تھے, اور اس کی بھی وضاحت ہم بار بار کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہلکے پیپلز پارٹی نے بنائے. میں آپ کو تاریخی ایک حقیقت بتا دوں, ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. جو وکٹمائزیشن ہوئی, جیلوں میں ڈالا, وہ تو سب الگ چیز ہے نا. ایک اور جو بدماشی غنڈہ گردی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ ہمیشہ سے حکومتیں کرتی تھیں. جو حکومت ہوتی تھی صوبے میں وہ حلقہ بندی کرتی تھی. تو 2013 میں جب ہم نے قانون بنایا تو اس قانون کے تحت بھی حلقہ بندی حکومت نے کرنی تھی. حکومت نے کی, لیکن اس کو چیلنج کیا گیا عدالت میں. اور ہماری جو معزز عدالتیں ہیں جن کو پیپلز پارٹی سے بہت پیار اور محبت ہے, انہوں نے جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی تھی, ہماری جماعتیں جو مخالفت میں تھی ان کی حکومتیں ہوتی تھیں, تو وہ اپنے حلقے بناتی تھی. کبھی کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا کے یہ حکومتیں کیوں جو ہے وہ حلقے بناتی ہیں. پیپلز پارٹی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ حلقہ بندی کی اس کی حکومت نے, اور عدالتوں نے اس کو اڑا دیا اور یہ کہا کہ نہیں, یہ کام حکومتوں کا نہیں ہے, یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے. تو 2013 میں ہماری بنائی ہوئی حلقہ بندیاں عدالتوں نے اڑا دیں, اور اس کے بعد جو 2015 کے انتخابات ہوئے بلدیاتی, وہ انتخابات الیکشن کمیشن کے بنائے ہوئے حلقوں پر ہوئے. اب اگر ان کی یہ دلیل ہم مان لیں حافظ صاحب کی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی حلقہ بندی کرتی ہے, الیکشن کمیشن کا تو کوئی کام نہیں, تو 15 میں بھی ہم نے کی تھی, پھر 15 میں بھی ہم جیتتے, پھر 15 میں بھی ہمارا میئر ہوتا. لیکن اس وقت تو ہم نہیں جیت سکے, ہماری نشستیں کم تھیں, ایم کیو ایم کی زیادہ تھیں, اور ایم کیو ایم کا میئر بن گیا. اور جو ڈی ایم سیز بھی تھیں اس میں بھی ہم نے ساؤتھ جیت لی, ہم نے ملیر جیت لی, ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل جیت لی. ویسٹ میں ہم نے کوشش کی, لیکن پی ٹی آئی نے قسمیں اٹھا کے, حلف اٹھا کے, پتہ نہیں کون کون سے وعدے کر کے اپوزیشن کی جماعتوں سے ووٹ ایم کیو ایم کو دے دیا تھا. اس مرتبہ بھی جو حلقہ بندی ہوئی ہے وہ حلقہ بندی الیکشن کمیشن نے کی ہے, پیپلز پارٹی نے نہیں کی, سندھ حکومت نے نہیں کی. ہاں, قانون میں ایک چیز موجود ہے, اور وہ بھی صرف صوبہ سندھ میں نہیں ہے, پورے ملک میں ہے, کہ پورے صوبے میں یہ کاؤنسلز کتنی ہوں گی, کتنی میٹروپولیٹن ہوں گی, کتنی میونسپل کارپوریشن ہوں گی, کتنی ٹاؤن کمیٹیز ہوں گی, کتنی یونین کمیٹیز ہوں گی, کتنی یونین کونسلز ہوں گی, اس کا فیصلہ حکومت کرے گی. اور وہ ہم نے کیا, قانون کے مطابق کیا.